اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے رمضان المبارک کے الحمدللہ جو پروگرام ہم نے طے کیے تھے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ آج سعودی عرب کے اندر اور جاپان کے اندر اور ملک اور بہت سے دیگر ممالک میں چاند نظر آیا اور تراویح جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس وقت بہت سی جگہوں پر تراویح ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بہت زیادہ خیر اور برکت والا رمضان بنائے، اور ہمارے یہاں تو چونکہ چاند نظر نہیں آیا تو ہم لوگ تو ہفتے کے دن انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو دنیا کے اوپر آفتیں آئی ہوئی ہیں اور خاص طور سے کرونا کی جو آفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت سے اور اس مصیبت سے اور اس آزمائش سے ساری دنیا کے انسانوں کو نجات نصیب فرمائے اور اپنی ہدایت کے فیصلے عام فرمائے۔ ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے، وہ موضوع ہمارا قرآن کریم کے مضامین کا تعارف ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی نشست میں چاہتا ہوں کہ ہم خود قرآن کریم کے تعارف کے حوالے سے بھی کر لیں۔ قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کیا ہے تو ایک مسلمان اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قائمہ ہے، کیونکہ قرآن کریم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک جگہ فرمایا کہ یحرفون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کی تحریف کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ سورہ برات کے اندر سورہ توبہ میں فرمایا کہ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ آدمی پناہ لینے والا اللہ کا کلام سن لے۔ مختصر وقت میں بہت سی آیتیں میں نہیں پڑھ سکتا اور بہت سے ریفرنسز بھی نہیں دے سکتا، تھوڑے سے اشاروں پر ہی آپ لوگوں کو قناعت کرنا ہوگی۔ تو قرآن کو اللہ رب العزت نے خود کلام فرمایا ہے، اور چونکہ کلام اللہ کی صفت قائمہ ہے لہٰذا یہ قرآن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ بات کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں اور یہ جو ان سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں، یہ تو انسانوں کی زبان کا حصہ ہے، یہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے لیے اس کو ایک دلیل بنایا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی یہ دلالت کرتا ہے اللہ کے کلام پر۔ تو یہ بات جو ہے اس پر تمام علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہونے کے ناطے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد یہ اللہ کی وحی بھی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اللہ نے اس کو وحی کے طور پہ نازل فرمایا، اور وحی ایک خفیہ اشارے کو کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن ظاہر سی بات ہے کہ سب کے سامنے نازل ہوتا تھا، لیکن آتے ہوئے فرشتے کو اور جاتے ہوئے فرشتے کو کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے قلب کے اوپر فرشتے نے جو کچھ اتارا وہ بھی آپ اور باقی جو دنیا کے انسان ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا جو بھی کلام ہوا ہے وہ وہی ہے، وہ صرف اللہ اور اللہ کے خاص بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس کی ایک بات، اس کا ایک جواب ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر درج کروایا، فرشتوں نے اس کو لکھا، جیسے کہ فرمایا کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، معزز لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں یہ صحیفے موجود ہیں جن کے اندر قرآن پاک لکھا گیا ہے۔ اسی لیے اس کو کتاب کہتے ہیں، کیونکہ کتاب کا مطلب ہوتا ہے
لکھی ہوئی شے، مکتوب کے معنوں میں کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کتاب کا لفظ فرض کی گئی چیز کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب یعنی اللہ، کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ بندوں کے اوپر یہ مضامین اور یہ احکام، یہ اوامر اور یہ نواہی فرض کیے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اس کی مزید آپ کیا تعریف کریں گے، تو قرآن اپنی تعریف بہت سے مقامات پر بہت سے الفاظ کے ساتھ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک اپنے آپ کو نصیحت قرار دیتا ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی ایک نصیحت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو کی ہے۔ فرمایا کہ کلا انہ تذکرہ، خبردار رہنا، یہ ایک نصیحت ہے۔ سورہ مدثر کے اندر آیت 54 میں فرمایا۔ اسی طریقے سے فرمایا سورہ ہود کے اندر کہ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک خاص نصیحت ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنے والوں کو کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ سورۃ الحجر میں بہت مشہور آیت ہے، ہمیں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں ہم لوگ، اور دیگر مقامات پر بھی، خطابات میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا، یعنی ہمارا نازل کیا ہوا ایک ذکر ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے بہت سے ناموں سے موسوم کیا ہے۔ ایک اس کا نام ہے حکم اللہ، جیسے فرمایا کہ افا غیر حکم اللہ یبغون، کیا اللہ کے حکم کے سوا یہ کسی اور حکم کے طلبگار بیٹھے ہوئے؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جو لوگ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے حکم سے بہتر، اللہ کے قانون سے بہتر کون سا حکم اور کون سا قانون ہو سکتا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے الہدا۔ الہدا کے معنی ہوتے ہیں مکمل اور کمپلیٹ گائیڈنس، مکمل ہدایت، مکمل رہنمائی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ دنیا کے تمام انسانوں کو رفتہ رفتہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب سے آشنا کیا۔ اسی قرآن پاک کے مضامین دیگر کتابوں کے اندر نازل ہوتے تھے، اسی لیے ایک جگہ فرمایا انہ لفی زبر الاولین، یہی وہ کتاب ہے کہ جو زبر الاولین جو تھے ان کے اندر بھی اتری تھی۔ پچھلی کتابوں کے اندر بھی اصل میں یہی کتاب نازل ہوتی تھی جس کا نام قرآن کریم ہے، لیکن اپنی مکمل شکل کے اندر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے تورات کے مقابلے میں 7 طوال عطا فرمائی ہیں، 7 لمبی صورتیں جو سورہ بقرہ سے سورہ برات تک، سورہ توبہ تک ہیں، اور فرمایا کہ زبور کے مقابلے میں مجھے معین، یعنی وہ صورتیں کہ جن کے اندر 100 کا عدد آیات کی تعداد میں جا کر پورا ہوتا ہے یا اس کے قریب پہنچتی ہیں، یا اس میں دوسرا 100 لگ جاتا ہے، معین کہلاتی ہیں وہ 200 والی آیتیں اور صورتیں، تو 200 آیتوں والی صورتیں، اس کے اندر فرمایا کہ وہ مجھے زبور کے مقابلے میں عطا کی گئی۔ اور انجیل کے بارے میں فرمایا کہ مسانی مجھے جو ہیں وہ صورتیں کہ جو سورہ سبا سے لے کے اور سورہ قاف تک چلتی ہیں، یہ مسانی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں انجیل کے مقابلے میں، انجیل کے بدلے میں۔ اور وفضلت بالمفصل، اور مفصل صورتیں جو ہیں یعنی سورہ قاف سے لے کے اور سورہ ناس تک، یہ صورتیں جو ہیں ان کے ذریعے سے اللہ نے مجھے سب انبیاء اور سب رسولوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ صورتیں کہ جو اللہ نے مجھے کو عطا فرمائی ہیں، مجھ سے پہلے لوگوں کو عطا نہیں کی گئی۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ہمارے سامنے بات کھول دیتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ نے جو کلام نازل فرمایا، اس کلام کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ الذکر ہے،
ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو کی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے اس کو حکم اللہ بھی قرار دیا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو حکمن عربین بھی کہا گیا ہے کہ عربی زبان میں نازل کیا ہوا اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے اس کو الہدا کہا ہے، یعنی ایک مکمل ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو البینہ بھی قرار دیا ہے، ایک جگہ فرمایا بینات من الہدا، دوسری جگہ فرمایا کہ بینتن من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک بینہ ہے۔ تو یہ جو سورت ہے سورت البینہ، اس کا نام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا کہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کے نزول کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے اور بتا رہی ہے کہ دنیا اس وقت تک ایمان نہ لاتی جب تک کہ ایک رسول آ کر بینہ کا اظہار نہ کر دیتے، اور بینہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جاتی صحف کی صورت میں اور کتب قیمہ کی صورت میں۔ قرآن کریم نے اس کو نور بھی فرمایا کہ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، یہ آپ تو نہیں جانتے تھے، ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کے علم میں نہیں تھا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کہ کتاب کس چیز کو کہتے ہیں اور ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام مبارکہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی کو فرقان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ رب العزت کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الفرقان نازل کیا ہے، اور تاکہ وہ تمام دنیا کے انسانوں کو حق اور باطل میں فرق کر کے اور باطل کے اور غلط کے نتائج سے آگاہ کر دے۔ اور اس قرآن کا نام قرآن کریم بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، قرآن کہتے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو۔ اس کے بہت سے دیگر ایسے نام بھی ہیں کہ جن کو صفاتی نام قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے 55 نام لکھے ہیں، لیکن امام زرکشی نے اس کے نام جو ہیں وہ 97 لکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے 100 سے بھی اوپر نام قرآن کریم کے صفاتی نام لکھے ہیں کہ جو مختلف فعل جو ہے ان سے بھی اخذ کیے گئے ہیں، جیسے کہ تنزیل بھی اس کا ایک نام بیان کیا گیا، تنزیل من الرحمن الرحیم، کہا گیا کہ یہ ایک اللہ رب العزت نے اپنی طرف چونکہ اس کو اور وہ اس میں علم ہو گیا ہے، پراپر ناؤن ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ بھی قرآن کریم کا ایک خاص نام ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اپنا تعارف مختلف ناموں کے ذریعے سے کراتا ہے، اور یہ سب نام جو ہے یہ قرآن پاک کی شخصیت کے، قرآن پاک کی جو ہمارے سامنے ایک ہستی ہے، اس ہستی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں اور ان سے ہمیں روشناس کراتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے قرآن اپنے آپ کو کیسے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن اپنے آپ کو شفا بھی کہتا ہے، قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے، قرآن کریم اپنے آپ کو فرقان کہتا ہے، قرآن کریم اپنی بہت ساری صفات بیان کرتا ہے جن سب کا یہاں مختصر وقت کے اندر احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کے تعارف کے حوالے سے ایک دوسرا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے ہمارے سامنے، اس قرآن کریم کا نزول کیسے ہوا اور قرآن کریم کس طریقے سے ہم تک پہنچا، یہ ایک سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک شافی جواب تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، خود قرآن بھی بتاتا ہے۔ قرآن سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہے کہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے۔ ہم تک قرآن پاک اللہ رب العزت نے ایک جگہ تو فرمایا انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والوں پر وحی کی تھی اور کتابیں نازل کی تھیں، صحیفے اتارے تھے، ایسے ہی آپ کے اوپر بھی وحی کے ذریعے سے قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے۔ اب وحی کی کئی صورتیں ہیں، جیسے سورہ شورا جو ہے
اس کی آیت نمبر غالباً 54 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ہاں جی، سورہ شورى کی آیت نمبر ہے 51، کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کوئی انسان جو ہے اس کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، الا وحیا، سوائے اس کے کہ اللہ اس کے اوپر وحی نازل کر دے، او من ورائے حجاب، یا اللہ اگر اس سے بات کرے تو حجاب میں رہ کر بات کرے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے حجاب کے پیچھے سے بات کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اشتیاق میں اضافہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں، روح در روح آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہ گیا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے، اور پہاڑ پر اللہ نے جب اپنی ذات کی تجلی ڈالی تو فلما تجلی ربہ، جب اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا سی تجلی ڈالی، اپنی ذات کا ہلکا سا اشارہ کیا، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ نسیم منسیہ ہو گیا، وہ ختم ہی ہو گیا، وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کے اندر دب گیا، یا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے گا تو آپ کا دل بھی کر لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے ان سے خطاب تو کیا، لیکن خطاب اور کلام جو ہے وہ اللہ کا وہ پردے کے پیچھے سے ہوتا تھا، تو فرمایا کہ او من ورائے حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر یہ کہ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت رسول بھیجے اپنا فرشتہ، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ بھیجے اللہ رب العزت کی وحی کو اس کی ذات کے اوپر نازل کرے، رسول کو پہنچائے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خاص معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر حضرت جبرائیل امین وحی لے کر اترتے تھے۔ ایک سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جو کوئی جبرائیل کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتا ہے تو اسے اس بات کو جان لینا چاہیے کہ جبرائیل تو آپ کے دل پر جو کچھ بھی اتار رہے وہ اللہ کے حکم سے اتار رہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ انہ تنزیل من رب العالمین، یہ جو قرآن پاک ہے یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن جو ہے نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر حضرت روح الامین نازل ہوئے ہیں، اور علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل کے اوپر اتار رہے تاکہ آپ ان رسولوں سے مل جائیں، آپ کا شمار ان میں ہو کہ جنہوں نے انسانوں کو ان کے بد اعمال کے برے انجام سے خبردار کیا ہے۔ تو منذر کہتے ہیں اسی کو کہ جو کسی کو اس کے برے کام کے انجام سے خبردار کرے۔ اب یہ بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچایا، اس کی 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو قرآن سے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے کلام کیا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر کلام کیا۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر وحی نازل کی، اس کا بھی ذکر قرآن کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ آپ وَاتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ، جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے۔ پھر قرآن کریم جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک فرشتہ آپ کے دل کے اوپر وحی لے کر نازل ہوتا تھا۔ تو تینوں صورتیں جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہنچانے کی ہیں۔ تورات کے اندر جو ایک سفر استثناء ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول آیا کہ اللہ رب العزت نے ان پر کلام نازل کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے، یعنی یہودیوں کے جو بھائی عرب، ان کے اندر سے ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنے کلام میں سے کلام ڈالوں گا، اور جو کچھ میں رب العزت نے اپنا کلام پہلے حضرت جبرائیل امین کے منہ میں ڈالا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین،
تو پہلے جبرائیل امین کے زبان میں اللہ رب العزت نے یہ کلام اپنا کلام ان کی منہ میں ڈال دیا، ان کی پہ نازل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی وہی کلام آ گیا، گویا کہ اللہ نے اپنا کلام آپ کی زبان مبارک پر، آپ کے دہن مبارک میں، آپ کے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ تو اسی لیے دوسری جگہ جو ہے وہ فرمایا کہ انہو لقرآن کریم، یہ قرآن جو ہے یہ ایک عزت والا کلام ہے، اور یہ لقول رسول کریم، ایک رسول کریم کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے اوپر نازل کیا اور ان کے ڈالا گیا ان کے منہ میں، اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ان کے دل مبارک پر نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا، ہمارے پاس پہنچنے کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمارے نمائندگان جو تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اس کو حاصل کیا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا دیا تو آپ کے صحابہ نے اس قرآن کو یاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی یاد فرماتے تھے، قرآن میں اس کا کئی جگہ پر ذکر ہے، وقت کیونکہ اور باقی باتوں کے لیے بھی بچانا ہے، اور آپ سب حضرات اس کی تحقیق خود کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن یاد کرنے کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے۔ پھر صحابہ کرام نے آپ سے سن کر وہ قرآن یاد کر لیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ قرآن پاک یاد کر لیا تو اس قرآن پاک کو یاد کر کے پھر وہ اگلی جو آنے والی نسلیں تھیں ان کو پہنچایا۔ ایک صورت تو اس کے صورت ہم تک پہنچنے کی یہ ہے، ہم تک ایسے پہنچا، اور دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جو نظام بنایا، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا اور جس کو آپ نے ہم تک پہنچایا، وہ نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر 5 وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا پڑھنا بھی لازم کیا، تو لہٰذا ہر آدمی جو ہے وہ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حافظ تو ہوتا ہی ہے، خواہ کسی چھوٹے حصے کا ہو یا بڑے حصے کا ہو، لہٰذا قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ تو یہ بنایا گیا، اور دوسری ذریعہ قرآن پاک کی حفاظت کا یہ ہے کہ آپ کی اپنی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی حیات طیبہ میں 4 حافظ مکمل جو ہیں ان کا بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت عثمان غنی، 4 افراد جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل قرآن پاک کے حافظ تھے، اور اس کے بعد پھر باقی لوگ صحابہ جو تھے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں سال بھر 2 سال کے اندر وہ حافظ ہوتے چلے گئے۔ ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دستور بنا لیا تھا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لکھواتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھو، اور یہ صورت جو مکمل ہو گئی ہے اس کو اب فلاں صورت سے پہلے اور فلاں صورت کے بعد رکھو۔ لہٰذا جو قرآن پاک نازل ہوتا چلا گیا وہ ہمارے بزرگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہوتا چلا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھائے ہوئے سفینے کے اندر یعنی ایک کتاب کی شکل میں وہ محفوظ ہوتا چلا گیا۔ اسی کتاب کے نسخے کروا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر رکھوائے اور لوگوں کو حکم دیا کہ نامکمل نسخے جو ہیں وہ جلا دیے جائیں۔ جو مکمل نسخہ ہے اس کے موجودگی میں نامکمل نسخے جو ہیں ان کو خاص طور پر اس لیے جلوایا گیا کہ اس کے بعد اس زمانے میں پتھروں پر لوگ لکھتے تھے، اس زمانے میں لوگ چھال کے اوپر لکھتے تھے، ریشم کے اوپر کاڑھ کر رکھتے تھے، ہرن کی جھلی کے اوپر کندہ کر کے لکھتے تھے۔ اگر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ باقی رہتی تو ان کے باقی رہنے کا یہ ایک وقت آتا کہ فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا دنیا میں، اور مسلمانوں سے یہ کہا جاتا کہ آپ کا کوئی قرآن جو ہے
وہ تو 4 صورتوں پہ مشتمل ہے، اور کسی میں 10 صورتیں ہیں، اور کسی میں 15 اور 20 اور 50 صورتیں، اور کسی میں جو ہے وہ 114 صورتیں پوری ہوتی. تو جتنے بھی نامکمل نسخے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اور لوگوں نے اس حکم پر خود عمل کیا. کوئی ان کے گھروں سے نکال کر حکومت کی فوجوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ ایک خلیفہ کا، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین تھا، لہٰذا اس کے حکم کو اتنا مبارک اور اتنا ہی زیادہ اہمیت دے کر کہ یہ خلیفۃ الرسول کا حکم ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا، اور وہ سارے نسخے جو ہیں جو نامکمل تھے انہیں جلا دیا گیا، اور جو مکمل قرآن پاک تھا، جو کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا تھا، وہی قرآن جو کہ وہ نمازوں کے اندر پڑھتے تھے، اسی قرآن پاک کا ایک نسخہ آج بھی استنبول کے اندر موجود ہے، اور ایک اور نسخہ جو ہے وہ میونخ کے اندر موجود ہے. مختلف مقامات پر وہ نسخے جو ہیں وہ قرآن پاک کے محفوظ ہیں، کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے تھے، اور وہ آج تک ہمارے درمیان محفوظ چلے آ رہے ہیں. تو 2 باتیں جو ہیں وہ آج کے اس نشست میں ابھی تک ہم نے سمجھ لی. ایک یہ ہے کہ قرآن کیا ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا اس کا قانون بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تاکہ انسان اپنے طرز عمل کو درست کریں، اور اللہ کی طرف سے دکھائی ہوئی ہدایت ہے. یہ نوراً نہدی بہ من نشاء ہے، ایک روشنی ہے کہ جس میں جو شخص چاہے وہ اپنی زندگی کا سیدھا راستہ دیکھ سکتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ ہم تک کیسے پہنچا. ہم تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچا، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک نسلاً بعد نسل بغیر کسی شوشے کے فرق کے وہی قرآن ہمارے درمیان بھی پڑھا جا رہا ہے تراویحوں میں، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور آپ کے صحابہ کرام سنتے تھے، اور صحابہ پڑھتے تھے، اور پھر تابعین سنتے تھے، اور تابعین پڑھتے تھے، اور تبع تابعین سنتے تھے. اب اس موضوع میں ایک تیسری بات جو ہے اس کی طرف بھی میں آنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور قرآن کریم اللہ نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ایک مکمل ہدایت کی صورت میں. قرآن نازل کیوں کیا؟ یہ تو ہے کہ قرآن کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، قرآن کیسے ہم تک پہنچا یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن قرآن اللہ نے اتارا کیوں؟ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ اس کی وجوہات یہ ہیں. ایک رخ اس بات کے سمجھنے کا اللہ کی طرف سے، اور ایک رخ بندوں کی طرف سے. اللہ رب العزت انسانوں کا خالق ہے، اس نے مخلوق پیدا کی ہے، اور اس نے جو مخلوق بھی پیدا کیا ہے اس کے لیے اس نے ایک ضابطہ بنایا ہے کہ یہ مخلوق جو ہے وہ اس طریقے سے زندگی بسر کرے گی. چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہ. اللہ رب العزت نے آسمان بنائے ہیں 7، اور انہی کی مانند مثلہن 7 زمینیں بھی بنائی ہیں. یتنزل الامر بینہن، آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں اللہ نے نازل کی پیدا کی ہیں ان سب پر اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے. اللہ رب العزت کا نظام ان کے اندر اترتا رہتا ہے، وہ اللہ کے نظام کے مطابق چلتی ہے. ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. سورۃ اللیل کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے کہ ان علینا للہدی، یہ جو ہدایت دینا یہ تو ہماری ذمہ داری تھی. جب مخلوق ہم نے پیدا کی ہے تو ہماری مخلوق کو جو زندگی کا مینول ہے وہ کوئی دوسری ہستی تو نہیں دے سکتی. لہٰذا خالق اور مالک اور صانع جو ہے، صنعت جس کی ہے، مخلوق جس کی ہے، یہ وہی ہے کہ جو اس صنعت کو ہدایت دے سکتا ہے، اس کو یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا کیوں ہے، اور اس کو یہ بتا سکتا ہے کہ تمہیں اب کرنا کیا ہے. ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بطور خلیفہ کے پیدا کیا. اللہ کا ایک وعدہ تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ اور آپ کی اولاد اس سرزمین پر رہے،
ایک وقت معین تک آپ نے یہیں رہنا ہے، جب یہ وقت پورا ہو جائے گا میں آپ کو بلا لوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ مخلوق اگر خالق کے راستے کے اوپر نہیں چلے گی، خالق کی مرضی کے مطابق جو اس کا دیا ہوا مینول ہے اس کو فالو نہیں کرے گی، تو مخلوق کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لیا کہ میں ہدایت دوں گا، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ہدایت دے دوں گا تو جو لوگ، جو خلفاء، جو زمین کے اوپر بسنے والے اللہ کے نائبین، جو اللہ کی باقی مخلوق میں تصرف کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اور جو زمین کے اوپر اللہ رب العزت کی جو خدائی کی دی ہوئی طاقتیں ہیں ان کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مخلوقات کے اوپر بادشاہی کر رہے ہیں، حالانکہ بادشاہی تو اللہ کا حق ہے، تو یہ بادشاہی جو ہے یہ اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے طریقے اور اس کی ہدایات، اوامر اور نواہی کے مطابق کریں گے تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا، تو ان کو اللہ رب العزت نے ایک سزا دے دی ہے، اور وہ جہنم کی سزا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ جہنم کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے اس کے اندر۔ تو مخلوق کا یہ حق تھا کہ مخلوق کو ہدایت صانع خالق دے، اور پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ بھی تھا کہ آپ کو صرف خلافت ہی نہیں دی جا رہی بلکہ خلافت کو برتنے اور ایکسرسائز کرنے کے لیے پورا مینول اور پوری ہدایات بھی دی جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کا حق ہے کہ مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کو پہچانے، مخلوق کا حق ہے کہ مخلوق اپنی پیدائش کا سبب جانے، مخلوق کا حق ہے کہ مخلوق اپنے لیے صحیح اور غلط کو بھی جو ہے وہ حاصل کر سکے اپنے خالق سے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کر کے یہ بات دونوں اطراف سے پوری کر دی۔ اللہ نے اپنی طرف سے جو ہدایت دینی تھی وہ بھی دے دی، اور مخلوق کو جس ہدایت کی طلب تھی وہ مخلوق جو ہے وہ اب اس سے بہرہ مند ہے اور بھرپور طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ لہذا آج کی نشست میں ہم نے 3 سوالوں کے جواب حاصل کیے قرآن پاک کے حوالے سے۔ قرآن کیا ہے، اور قرآن کیسے ہم تک پہنچا، اور قرآن پاک کو اللہ نے کیوں نازل کیا۔ اب اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے قرآن کریم کے اسٹرکچر کو اور اس کی کنسٹرکشن کو بھی سمجھیں گے، اور قرآن پاک کے جو مضامین ہیں ان مضامین کو اور صورتوں کی ترتیب اور ان کے اندر آنے والے موضوعات کو بھی جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ کی توفیق کے مطابق پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔